آج کیونکہ ایمانیات کا چیپٹر ہمارا چل رہا ہے، وعلیکم السلام، ایمانیات کا، ٹھیک ہے۔ آج جو حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حدیث کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دو بڑے امپورٹنٹ مسئلے بھی ہیں جو آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اور جو آج کل کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غور سے اس حدیث کو سننا، جو ایک دو حدیثیں میں بتاؤں گا آپ کو، اس کو غور سے سننا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلی حدیث ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، پہلی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے نا، وسوسے سے ایمان کے منافی نہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو وسوسے انسان کو آتے ہیں نا، برے خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، انسان اس کے اوپر پریشان ہوتا ہے کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں تو اس سے میرے گناہ تو نہیں مجھے ہوگا، تو اس میں کیا معاملات ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسے برے خیالات مجھے آتے ہیں کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، کہ مجھے ایسے وسوسے نہ آئیں۔ اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لو کہ کتنا برا خیال آتا ہوگا کہ ایک صحابی خود یہ وش کر رہے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں لیکن مجھے ایسے وسوسے نہ آئیں۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا، یعنی وہ خیالات سے وسوسے کی حد تک ہیں، تشکیک اور بد عملی کا موجب نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شکر ادا کیا اس صحابی کو اور تسلی دی کہ بھائی وہ جسٹ وسوسے ہیں، برا خیال ہے، پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں ہوا۔ تو خیال آنا، صرف وسوسہ آنا، اس کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو۔ جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے دین پھر آپ اس کو گناہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے کوئی خیال آ رہا ہے، برا خیال آ رہا ہے، تو انسان کو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ میں سے اگر کسی کو ابھی کوئی برے خیالات آتے ہیں تو اس میں پریشان نہ ہوا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، بس۔ نہ اس پہ اتنا پریشان ہوا کرو کہ مجھے دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شیطان اور نفس کی طرف سے کوئی خیال آنا، ایک ہوتا ہے انسان کا خود اس چیز کو سوچنا کہ میں نے باہر میں کہیں نکلا تو میں نے کسی عورت کو دیکھ لیا، غیر محرم پہ میری نظر پڑ گئی، اب میں گھر آ کے اب میں اس کو سوچ رہا ہوں بیٹھ کے، تو یہ تو گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے۔ ایک وہ خیال ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے کہ شیطان کی طرف سے دماغ کے اندر وہ چیزیں بار بار ڈالی جا رہی ہیں، انسان اپنا دھیان دوسری طرف کرتا ہے، پھر بھی دھیان وہ دوبارہ وہ چیزیں آ رہی ہیں مائنڈ میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہ جو شیطان اور نفس کی طرف سے خیال آتا ہے، لیکن جو خود شخص بیٹھ کے سوچ رہا ہے بری باتوں کو، برے خیالات، اس پہ تو پھر اس کا گناہ ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون چرا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ لوگوں میں چون چرا اور فضول سوالات، احمق سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آج کل بہت ہوتا ہے، یہ سوال آج کل بہت لوگ کرتے ہیں، قادیانی بہت کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ایتھکس لوگ جو آج کل جو ہیں وہ یہ بڑا سوال کرتے ہیں، اللہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ کیسے ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ یہ کائنات بنا دی تو پھر خود کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو 1500 سال پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ لوگ اس طرح کے سوال بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس کو بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ خود کدھر ہے؟ اچھا، یہ سوال تو ہوا، پھر میرے نبی نے اس کا جواب بھی بتا دیا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ بس جس کو اس سے سابقہ پڑے، یعنی جس سے بھی اس کا واسطہ پڑے، تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے، یہ بات کہہ کر ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ بس آپ سے بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی سوال کرے، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، دوست میں، کوئی بھی، یار اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ نظر تو آتی نہیں ہے۔ اب آپ اس پہ جذباتی مت ہو جاؤ کہ آپ اس کو جواب دینے کے لیے جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہو کہ میں اس کو جواب دوں، میں اس کو کچھ دلیل دوں، یہ کروں وہ کروں نا۔ سمپل سی میرے نبی نے فرمایا
کہ میرا اللہ اس کے رسول کے اوپر میرا ایمان ہے، بات ختم ہوگی. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جواب دینے کی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ دو اہم مسئلے ہو گئے، ایک وسوسے سے ریلیٹڈ اور ایک یہ جو سوال ہے کہ لوگ اس طرح کے احمقانہ. یہ تو خیر ایک ایگزامپل دی ہے نا اللہ سے ریلیٹڈ اللہ سے ریلیٹڈ، لیکن اس طرح کے اور بہت سارے سوال لوگ کرتے ہیں. بیوقوفوں ہونا کہ یہ کیسے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. یہ اس طرح کے کاؤنٹر سوال، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، کسی کو کسی بات کا جواب دو وہ الٹا اس کے اوپر ایک اور سوال کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے، بات ختم ہوگی. اچھا، آگے جو حدیث ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے جو حدیث میں کو بتا رہا ہوں یہ ہے تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے. تقدیر کیا ہے؟ انسان کی قسمت. تقدیر کیا ہے کہ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہے، قسمت میں لکھا ہے، زندگی میں لکھا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا، چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، مرضی کے مطابق ہے، نہیں ہے. اب اس کے اوپر کیا حدیث ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا سنو. حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول سے عرض کیا کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے دو وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں. جھاڑ پھونک کیا ہوتا ہے؟ دم درود وغیرہ، دم وغیرہ جو کرتے ہیں نا، جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ اب صحابی نے سوال کیا کیا کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس میں میڈیسن یوز کرتے ہیں، یا ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دم وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے نا کوئی تدبیریں وغیرہ کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو تو ہم پلاننگس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ قضا اور قدر کو. رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. بیماری ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مرضی کے مطابق زندگی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس چیز کے اوپر ایمان رکھنا کہ جو کچھ میری زندگی میں میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک دوسری حدیث اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے قضا و قدر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں تقدیر کے مسئلوں پر آپس میں بحث کر رہے تھے. اسی حال میں رسول باہر تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ بہت برا فراختہ اور غضبناک ہوئے. یعنی جب نبی نے یہ بات ہمارے اندر دیکھی کہ ہم بحث و مباحثہ کریں تقدیر کے اندر تو آپ سے وہ غصہ آیا، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو اتنا زیادہ میرے نبی کو غصہ آیا کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ تقدیر کے معاملے میں کہ آگے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے زندگی میں اس پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. تو میرے نبی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میرے نبی کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا. اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. اتنا زیادہ غصہ آیا کہ گال جو ہے وہ اتنے ریڈ ہو گئے کہ جیسے کسی نے ابھی انار جو ہے نا اس کا رس چکس کے اوپر لگایا. پھر آپ نے ہم سے فرمایا کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے بھی یہی پیغام لایا ہوں کہ تم قضا اور قدر جیسے اہم نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ اب میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، جس کے اوپر انسان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نا بحث و مباحثہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس معاملے میں کیا بحث کر رہا ہوں. خبردار تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلے میں حجت اور بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا. تو پچھلی قوموں کے جو برباد ہونے کا یا ان کے اوپر عذاب آنے کا جو مقصد تھا نا وہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگ بھی تقدیر کے مسئلوں پر آپس میں بحث و مباحثہ کرتے. تم کو قسم دیتا ہوں میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو. ترمذی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہہ کے یہ بات کہی ہے کہ ان مسئلوں پر کبھی بھی بحث و مباحثہ مت کیا کرو. تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے نا اس کے اوپر شکر کرو بس، یا پیشنس رکھو یا شکر کرو. اب تمہارے حق میں وہ بات ہو رہی ہے چاہے نہیں ہو رہی ہے، انسان کے حق میں باتیں ہوتی رہے نا انسان بہت خوش ہوتا ہے. انسان کہتا ہے اوہ واہ جی واہ یہ تو بڑا مزہ آ گیا، یہ بھی ہو 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 گیا، ہر کام ہو رہے میرے، تو بڑا خوش ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزمانے کے لیے اسے وہ چیزیں لے بھی لیتے ہیں، نہیں لیتے تو بعض دفعہ روک دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب انسان کے گلے شکوے، میرے ساتھ ہونا تھا، میرے ساتھ کیوں ہوا، میری تو قسمت ہی خراب ہے. کتنے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے.
میں تو برباد ہو گیا، میری تو زندگی خراب ہو گئی، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، ایسے کتنے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم دے کے کہ اس معاملے میں کبھی بھی بحث و مباحثہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس پہ پیشنس رکھو، شکر کرو، اور بس تبھی تو درجات بلند ہوں گے انسان کے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ نہیں کیا آیت ہے وہ، وعلیکم السلام، ترجمہ اس کا میں بتا دوں، آیت ورڈز ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات وغیرہ دیتا تھا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان سے وہ چیزیں واپس لیں، جب ہم نے ان سے آزمانے کے لیے چیزیں واپس لیں تو ساتھ ہی انہوں نے وہ شکایتیں شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہے نا صحابہ پہ غصہ بھی کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں کبھی بحث و مباحثہ مت کرو۔ اگلی حدیث حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے، یعنی جس شخص نے دوزخ میں جانا ہے یا کس شخص نے جنت میں جانا ہے یہ لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے۔ مقدر اور مقرر میں اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا آلریڈی، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا تو ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح عمل نہ چھوڑ دیں؟ یہ سوال بھی آگے سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سوال بہت دفعہ لوگوں نے کیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک چیز لکھ دی ہے تو بھائی پھر ہم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، پھر عبادات کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ لکھ تو دی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، تو پھر ہم کریں گے اس کو۔ پھر مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم صحیح اور عمل کا دوسرا کیوں مول لیں؟ یعنی پھر ہم کوشش کیوں کریں، پھر اپنے آپ کو کیوں تھکائیں، پھر رات کو عبادات کیوں کریں، رات کو کیوں اٹھیں اور مارے کیوں لوگوں کے پاس پھریں؟ جب آلریڈی ایک چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے، ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ بس جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کہ بدبختوں میں سے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز تقدیر میں لکھ دی نا اچھی اور بری، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیں گے اچھے نیک اعمال کرنے کی، اچھے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیں گے اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھی ہے تو، کہ جنت میں یہ شخص جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے نیک اعمال کرنے کی، نماز، عبادات، قرآن، ذکر، گناہوں سے بچنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، اخلاق اچھے کرنے کی، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کی، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ پے کرنے کی، ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توفیق بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جہنم لکھ دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر برے کاموں میں ہی لگا کے رکھیں گے۔ اس لیے جو شخص برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی قسمت میں وہ ہدایت لکھی ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے۔ اس کے بعد رسول نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ سورۃ اللیل کی آیات ہے کہ سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، جس نے دیا، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں۔ یعنی جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہا اور ڈرتا بھی رہا، اللہ سے ڈرتا بھی رہا اور خرچ بھی کرتا رہا، اور ہر چیز کو اس نے سچ جانا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانی کروا دیں گے۔ اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، سو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر انسان اگر اس کو سچ سمجھ کے اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ نیکی کی طرف لے کے جاتے رہیں گے، آسانی اس کی زندگیوں میں ڈالتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ شہیر، تم جو کل مجھ سے پوچھ رہے تھے نا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو شخص جو ہے نا وہ غلط کاموں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور انہی چیزوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور سختی میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو کسی کا کوئی بھی نقصان ہو، فائدہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ الفاظ بولا کرو، جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔
جو اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ نقصان ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، خوشی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، درد ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، کچھ بھی ہے، جو اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ الفاظ بولا کرو، یہ مت سوچا کرو یار میں ایسے کر لیتا تو یہ ہو جاتا، تو یہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ وہ ایسے ویسے تیسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور جو اللہ کہے گا وہی ہوگا۔ اللہ جب انسان کی یہ نیت رہے گی نا، تو اس سے انسان نا کوئی نقصان بھی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا نا، تکلیف ہوگی، غم پریشانی ہوگی، اس میں انسان کو صبر بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دے دیں گے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کے مطابق کام کرے گا نا، وہ یار میں ایسے کر لیتا، ایسے نہیں تو ایسے کر لیتا، یہ ہو جاتا تو وہ، ایسے ویسے نہیں چلتا۔ یہ صرف انسان کی عقل، یہ جو خیالات آتے ہیں نا دماغ کے اندر، یہ صرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار تو ایسے کر لیتا، تو یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں پہلے سے، اور یہ انسان کی زندگی میں چیزیں چلتی رہیں گی۔ کوئی بھی انسان ان چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں کوئی تکلیف میرے پر آئے اور میں خوشی خوشی ساری زندگی گزار لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میرے نبی سے زیادہ عبادت گزار، میرے نبی سے زیادہ اخلاق، میرے نبی سے زیادہ صلہ رحمی، میرے نبی سے زیادہ ہر چیز، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ تو جب میرے نبی کو اتنی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، غم، پریشانیاں سب آئی ہیں، تو عام انسان تو کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی، تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ تو آخری حدیث ہے، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نبی کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، اور نبی نے کیا فرمایا؟ اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کر، اور یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات میں متفق ہو جائیں کہ کو کسی بات میں نفع پہنچائیں، کسی بات پہ نفع پہنچائیں، تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی۔ اور اگر وہ سب اس بات میں متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچائیں، تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو جب بھی کچھ مانگنا ہو، اور جب بھی کوئی مدد ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور پھر آپ سے نے کیا فرمایا کہ جو چیز تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، تو وہی چیز تمہیں ملے گی۔ پوری دنیا بھی اگر تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے گی، تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پوری دنیا بھی تمہیں کوشش کرے گی کہ تمہیں نقصان ہو جائے، جب تک اللہ نے نہیں لکھا ہوگا تمہیں نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ تو یہ جو انسان سوال کرتا ہے نا یار میں ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میں نے ابھی پہلے بات کی تھی۔ بات اصل میں صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی جو قسمت ہے، تقدیر ہے، اس کے اوپر انسان جو ہے نا وہ یقین رکھے، اور جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے بس۔ تو یہ کچھ اہم مسئلے تھے 3-4 جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، کیونکہ ایمانیات کا چیپٹر تھا تو اسی کے اندر یہ ساری حدیث بھی آتی ہیں۔ ایک وسوسے کا تھا، ایک انسان جو آج کل لوگ جو سوال کرتے ہیں ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے، اس سے ریلیٹڈ، اور اس طرح کے 2-3 چیزیں اور بھی تھیں۔ تو بس ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرو، اور کوئی بھی الفاظ استعمال کرو یا کوئی بھی بات بولو یا کسی سے کوئی، پہلی بات ہے دین کے اوپر بحث و مباحثہ نہ کرو کسی سے جب تک دین کے بارے میں اچھی طریقے سے نالج نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر بھی ہو، جب تک خود نالج نہیں ہے جب تک کسی سے بات مت کرو، اور نہ آپ کے لیے کوئی ضروری ہے اس کے اوپر کوئی بحث و مباحثہ کرنا، کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ اس طرح کی باتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے اور پھر آپ کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے اس میں ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے کی۔ اور دوسری یہ کہ اگر کوئی اس طرح بات کرو سکو، بھائی علماء ہیں، مفتی ہیں، ان سے جا کے بات پوچھ لو، جو جس کی فیلڈ ہے وہ سے بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے لوگ توحید کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نظر نہیں آتے، اس طرح کے بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ فرمایا کہ ان سے بس یہ کہو کہ میرا اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے، بس۔ اور تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لکھ دی ہیں اس پہ یقین رکھو اور اس کو کرو۔
اب وہ اچھا ہے برا ہے کوئی بھی ہے، نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے، بس یہ یقین رکھو کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے بس. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے زندگیوں میں بھی آسانیاں فرماتے رہتے ہیں. ذکر ہے، ذکر، اور توجہ سے ذکر کیا کرو، توجہ کے ساتھ ذکر کیا کرو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ کے دل میں بھی اس کی جو ہے برکات، اس کی نورانیت، اس ذکر کی، ان الفاظ کی آپ کو ضرور محسوس ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ضرور توجہ سے کیا کرو. جو الفاظ میں بولوں گا میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے؟ بس یہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ، 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 اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ مراقبہ ہے۔ مراقبے کا طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصور یہ کرو کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، میرے دل پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے مجھ پر اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ زبان نہیں ہلنی چاہیے، زبان نہیں ہلنی چاہیے، صرف دل آپ کا اللہ اللہ بولے کہ اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے آنکھیں بند کر کے، اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل شکرانے کے طور پر، شکر کے طور پہ اللہ اللہ بول رہا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، اور جو آپ لوگوں کی دل میں خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے۔ اور شب جمعہ ہے، یقین سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। या हय्यु या कय्यूम सब्बितना अलल ईमान। या बाकी अंतल बाकी, या हादी अंतल हादी, या शाफ़ी अंतल शाफ़ी, या काफ़ी अंतल काफ़ी, या बदी अल अजाइब बिल खैरी, या बदी जल्ल जलालुहु, या खफ़ी अल लुत्फ़ी अदरिकनी बिल कल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात, अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब, अल्लाहुम्मा या राफ़िअ दरजात, अल्लाहुम्मा या दाफ़िल बलियात, अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िल बरकात, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाहुम्मा या मुजीब दावत, अल्लाहुम्मा या मुजीब दावत, अल्लाहुम्मा या सामिअल अस्वात, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन, अल्लाह या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। या हय्यु या कय्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मुहम्मद मअदलिल जूदि वल करम। दुआए खैर, दुआए हाजात, दुआए शिफा। बीमारियाँ या इलाही अव्वल खैर हो, आखिर खैर हो, ज़ाहिर खैर हो, बातिन खैर, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर हो, ईमान की सलामती हो और हम सब का ख़ात्मा बिल खैर हो। ए मेरे रब्बे करीम, ये तो आपकी बंदा परवरी है, ये तो आपकी करम नवाजी है। अपने लाखों बंदों से मखसूस फरमाया, अपनी पाक बारगाह में बुलाया, अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मौला, हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमारी नापाक ज़बानों पर अपना और अपने हबीब पाक का पाक ज़िक्र जारी फरमा दिया। हम तेरा शुक्र हक अदा कर ही नहीं सकते। बिन मांगे हमें नेमत उज़्मा अता फरमाई कि अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया, उनके दामन से वाबस्ता फरमा दिया। मेरे मौला, हम तेरा शुक्र हक अदा कर ही नहीं सकते। बस इल्तिजा ये करते हैं, हम सब वो जितने भी हाज़रीन महफ़िल और हमारे अज़ीज़ व अकारिब, वालदैन, तमाम मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। हमें अपना इताअत गुज़ार बंदा बना। सही मानों में बंदगी की तौफ़ीक अता फ़रमा। अपनी याद में यकसूई अता फ़रमा। हमें अपने नाम की लज़्ज़तें अता फ़रमा। हमें अपनी याद में महवियत अता फ़रमा। हमें अपने ज़िक्र की बरकतें अता फ़रमा।
اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ہمارے قول اور فعل کے دور فرما دے، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے۔ آنے والا وقت ہم سبھی کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شتائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کی بچیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ سبھی کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، اے اللہ سبھی کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، ہر بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، یا ربی بری نیتوں سے بچا لے، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مفسدوں کے فساد سے بچا لے، ساحروں کے سحر سے بچا لے، نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائیں۔ الہی سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہمیں وہ نعمت عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں وہ نعمت عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہو۔ یا اللہ ہم یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں، اور جو بھی آپ سے ہم نے مانگا، دعائیں مانگی، جو جس چیز کے لیے مانگا، یا اللہ تو اس سب کو قبول فرما لے۔ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں، نورانیت کا نزول عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو لوگ بھی میرے کہنے پہ یہاں پر آتے ہیں، اس مجلس میں آتے ہیں، وہ میرے کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جو بھی یہاں میں ہم پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کی نورانیت، اس کی برکات ان سب لوگوں کو عطا فرما جو بھی اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ برکت والی مجلس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ نبی کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ برکت والی مجلسیں ہوتی ہیں، برکت والی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پہ نہ شیطان آتا ہے، نہ نفس اس کو کسی معاملے میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یا اللہ یہاں پہ جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں سب کو یا اللہ تو اس کی برکات عطا فرما، اس کی نورانیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور اس حال میں یا اللہ تو ہمیں دنیا سے لے کے جانا کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے نبی کی سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بنا، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پہ صحابہ چلے، اہل بیت چلے، ازواج مطہرات، اللہ کے ولی چلے۔ یا اللہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، نماز کی اہمیت کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو روزانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت ہمیں نصیب عطا فرما، قرآن کی عظمت، اس کی برکات یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح اس کا حق ہے اس کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، جاب کی وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، کسی سے پیسے لینے کی وجہ سے پریشان ہے،
کوئی بیماری کے اندر پریشان ہے، کسی کو رنج و غم ہے، کسی کا کوئی انتقال کر گیا، دنیا سے چلے گیا، اس کی وجہ سے رنج و غم میں، یا اللہ تو سب کی تکالیف کو دور فرما، سب کی یا اللہ تو پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک و جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ایسا بنا دے ہمیں جیسا ہم تجھے پسند آ جائے۔ یا اللہ جس کی اولاد نہیں ہے، یا اللہ تو اس کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، اور جس کی اولاد ہے یا اللہ تو ان کو نیک بنا، دین پہ چلنے والا بنا، نیک بنا، صالح بنا، دین کا کام ان سے لے، یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا، دعوت کا کام کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو آج لوگ یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نظر میں، دنیا صرف ایک اسباب ہے، ایک سبب ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک ضرورت ہے بس۔ تو یا اللہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی زندگی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، باقی یا اللہ تجھے راضی کرنے کی فکر ہمیں عطا فرما، کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم آپ کو راضی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہیں، کوئی بھی بیماری میں ہے، یا اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میاں بیوی جھگڑوں میں جو بھی لوگ پریشان ہیں، یا اللہ تو ان سب کو ہدایت دے، یا اللہ تو ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں آپ نے قرآن میں بھی اس کو ذکر فرمایا، بڑا مقدس رشتہ ہے۔ حالانکہ شریعت میں طلاق کا ذکر ہے، طلاق ایک جائز عمل ہے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، میرے اللہ نے طلاق کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے بولتے ہیں یا دیتے ہیں، یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی اور عورتوں کی وجہ سے، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے نبی سے صحیح محبت ان لوگوں کو عطا فرما، حلال روزی، طیب روزی، آسان روزی، وسیع روزی، برکت والی روزی کے معنی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ بہت لوگ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، رشتے نہیں ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، رشتے نہیں میرے۔ یا اللہ تو ان سب کے لیے نیک و صالح رشتے عطا فرما، جو عزت کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، یا اللہ ایسے رشتے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ آج کل فتنے کا دور ہے، ہر جگہ پر فتنہ ہی فتنہ ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے ویسی عام جگہوں پہ ہے، سب جگہ پہ یا اللہ فتنہ ہی ہے۔ ایمان لوگوں کے خراب کرنے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بس کس طرح لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں۔ یا اللہ تو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مجالس میں، ذکر کی مجالس میں یا اللہ تو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے پیچھے جو بہکانے کی کوشش ہوتی ہے اللہ تو ان سب سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھی دعائیں آپ مانگی جو رہ گئی ہوں، یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہے، تمام کی دعاؤں کو ان کے حق میں یا اللہ تو قبول و منظور فرما، جو بھی پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بھی مسلمان یا اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اور یا اللہ جو بھی ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں یا اللہ اس سب کا ثواب جو ہے نا تمام مرحومین کو پہنچا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو حصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ جو بھی ہم لوگ یہاں پہ جو بھی عبادت ہے، چھوٹی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت ہماری ہوتی ہے، یا اللہ اس سب کا ثواب ان سب مرحومین کو پہنچا دو، تاکہ ان کے درجات جہاں پر بھی ہیں یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ کبیر. اب کسی کے سوال ہیں تو بھائی کر لو.